بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے درس میں صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے ایک بات عرض کی کہ جس شخص کا ارادہ مضبوط ہے اور بڑا وہ شخص بھی بڑا ہے۔ کسی انسان کا بڑا ہونا قد کی وجہ سے نہیں یا عمر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے عزم کی وجہ سے ہوتا ہے، پختہ ارادے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بڑی پیاری بات ہم نے فرمائی تھی کہ مردوں کے عزم میں، مردوں کے عزم میں اور خدا کے امر کل میں کوئی دوری نہیں، کوئی جب انسان پکا ارادہ کر دیتا ہے، پختہ عزم کر دیتا ہے، تو مولا اس انسان کے اس عزم کو اپنے کل کا فیض عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس طرح مولا خود کہہ دیتا ہے کہ شیخ حدیث میں جو بندہ پکا ارادہ کرتا ہے اور پختہ عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی تمنا کو، آرزو کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب الحال یہ آیت تلاوت کی گئی ہے، مولا فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرمایا کہ جس شخص نے صبر کیا، دو خوبیوں کا ذکر کیا، جس شخص نے صبر کیا اور معاف کیا، اور یہ دو خوبیاں ہیں، جس شخص نے صبر کیا اور معاف کیا، وَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے پکے ارادے والی بات ہے۔ یہ بڑے صبر کرنا اور معاف کرنا اسی کو یہ خوبی ملے گی کہ جس کا ارادہ پکا ہوگا، جس کا عزم مضبوط ہوگا، جو بڑے ارادوں کا مالک ہوگا اور پختہ عزم کا مالک ہوگا، اس میں صبر کرنے اور معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جس طرح جسمانی زندگی کے لیے ہوا اور پانی کا ہونا، اسی طرح معاشرتی زندگی کے لیے صبر اور معافی کا ہونا۔ جس شخص میں صبر نہیں ہے اور معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، وہ معاشرے میں نہیں رہ سکتا۔ رہے گا تو فساد ڈالے گا، ٹینشن میں رہے گا، پریشان رہے گا، الٹا ہوا رہے گا، لوگوں سے دور رہے گا، ہر وقت الٹا رہے گا۔ تو معاشرتی زندگی کا سکون اسے ہی ملتا ہے کہ جس میں صبر بھی ہو اور کیا ہو، تو قرآن نے کیا کہا کہ صبر کرنا اور معاف کرنا یہ پختہ ارادے کی علامت ہے، مضبوط ارادے کی علامت ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا کہ جب حضور نے فتح مکہ کے موقع پر پورے مکے کو کیا کر دیا، بولیے معاف کر دیا اور فاتح بن کر، کسی اور حیثیت میں نہیں، فاتح بن کر۔ فاتح کا معنی یہ ہے کہ آپ کو مکمل کنٹرول اور آپ قادر تھے بدلہ لینے کا، آپ نے کیا کر دیا، حضور کی اس ادا میں ایک مغربی ایک نجات۔ اس نے کہا کہ یہ فتح مکہ کی تو فتح ہے ہی، سیاست کی فتح ہے، اسلام کی فتح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر بڑا خوبصورت جملہ اس نے کہا، اس نے کہا کہ سپہ سالار ہوتے ہوئے، فاتح ہوتے ہوئے اور پورے مکہ کے کنٹرول میں ہوتے ہوئے محمد کا اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کو اپنے نفس پہ پورا کنٹرول ہے۔ محمد کو اپنی نفس پہ کنٹرول اسی کو ہوگا کہ وہ کیا کرے گا، صبر کرے گا، برداشت کرے گا اور معاف کرے گا۔ اب دیکھیں حضور کی پوری زندگی شراب سے پاک ہے، یہ بھی تو نفس پہ کنٹرول ہے۔ ہر قسم کی بدی سے حضور کی زندگی پاک ہے، تو یہ بھی تو نفس پہ، جھوٹ سے پاک ہے، بددیانتی سے پاک ہے، تو یہ بھی تو نفس پہ۔ مگر ان چیزوں کو بنیاد بنا کے اس نے یہ جملہ نہیں کہا، اس نے حضور کے بارے میں یہ جملہ کب کہا، جب حضور نے دشمنوں کو
معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ حضور کا معاف کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کائنات انسانی میں اس کامل انسان کو اپنے نفس پہ پورا کنٹرول۔ یہی بات قرآن نے کہی کہ وَلَمَنْ صَبَرَ فَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ، کہ جس نے صبر کیا اور جس نے معاف کر دیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ انسان بڑا عظیم ہے، بڑا جگرے والا ہے، دل گھٹنے والا ہے، حوصلے والا ہے، ہمت والا ہے، اور وہ نفس کے ہاتھوں اس نے شکست نہیں کھائی بلکہ بڑا دل کرتے ہوئے اس نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبیوں کو اپنانے